بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ٹھک ٹھک بند کرو آواز ہی ٹھک ٹھک۔ رب اشرح لی صدری آ جان دیں ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیس بند کرو۔ رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے انہاں دی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک حقیقی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اے دو صفات موجود نہ ہوں۔ ایک صفت ہے ایثار اور دوسری صفت ہے ہمدردی۔ لیکن یاد رکھیے یہ دونوں صفات ہی ایثار اور ہمدردی تقریباً ایک ہی معنی اندر استعمال ہوندیاں۔ ایثار عربی زبان دا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ترجیح دینا، فوقیت دینا، برتری دینا۔ ایثار دا سادہ معنی ہے سمجھو کہ اپنی ذات تو ود کے کسی نو ترجیح دینا، اپنی ذات تے، اپنی شخصیت تے، اپنے معاملات تے دوسرے مومن مسلمان دی ذات نو، اس دے معاملات نو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اس نو ایثار کیا جاندہ ہے۔ اور ہمدردی یہ اردو زبان دا لفظ ہے، اس نے معنی خیر خواہی، احساس، اور یہ دونوں صفات ہی اعلیٰ ترین صفات ہیں۔ انسان نو حقیقی معنی اندر انسانیت دے ڈھانچے اندر اور سانچے اندر ڈھالنے واسطے ان دونوں صفات دا انسان اندر موجود ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ دونوں صفات جس مسلمان اندر آ جان وہ مسلمان بہترین مومن بن جاندہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ دونوں صفات جس اندر جمع ہو جان اس شخص اندر خیر اور عافیت اور اس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روحانی سکون پیدا کر دے، اس کی زندگی خیر و برکات، خوشی، لطف اور آسانی اور راحت قلبی دے نال بھر جاندی ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ اگر زندگی تو لطف اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی اندر اپنی اندر صفت پیدا کیجیے، خیرخواہی دا جذبہ پیدا کیجیے، احساس اور ہمدردی دا جذبہ پیدا کیجیے۔
پھر دیکھنا زندگی کتنی پرلطف بنے گی، پرسکون بنے گی، راحت والی بنے گی۔ یاد رکھیے دین اسلام نے اتباع الہی اور اتباع رسالت کے ساتھ ساتھ ہمدردی دی تقید بھی کی ہے اور اس تے زور بھی دی ہے۔ ایک شخص کا تعلق رب دی ذات نہ تو درست ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اللہ دی مخلوقات نال بھی درست ہو جائے تو اس انسان نو اللہ دا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس تو بغیر اللہ دی محبوبیت نو حاصل کرنا یا اللہ دے قرب نو حاصل کرنا محض ایک سوچ، گمان یا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس بات نو سمجھنا ہے تو ایک مثال نہ سمجھیے۔ جس طرح تسی کسی شخص دی اولاد نو، اس دے بیٹے نو یا اس دی بیٹی نو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، تنگی پہنچاؤ اور اس بندے دے بارے توقع رکھو کہ وہ بندہ میرے نال محبت کر لے گا، بتلاؤ کوئی عقل مند انسان محبت کرے گا؟ میں جو کسی دے بیٹے نو تکلیف دیاں، دکھ دیاں تے توقع رکھاں کہ اس بچے دا باپ میرے نال محبت کرے گا، وہ محبت کرے گا یا کوئی نہ؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی وہ مینوں اپنے قریب نہیں کرے گا۔ اسی طرح جڑا شخص اللہ دی مخلوق نو اور مخلوقات اندروں سب تو اعلیٰ و اشرف رب نے جس نو بنایا وہ حضرت انسان ہے۔ جڑا رب دی مخلوق انسان نو اذیت دے، تکلیف دے، تنگی دے، پریشانی دے، اس دے نال خیرخائی نہ کرے، احساس اور ہمدردی نہ کرے اور توقع رکھے کہ اللہ مینوں اپنا قرب عطا کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے پیش نظر نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ خیرخائی اور ہمدردی کی اشد ترین ضرورت ہے معاشرے اندر۔ اس بات اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک دے اندر جو پانی سیلابی صورت اختیار کر کے ایک عذاب دا ٹکڑا بن کے پورے ملک نو اپنی لپیٹ اندر لے رہا ہے اور تقریباً ملک دا 70% حصہ سیلاب دی لپیٹ اندر جا چکے ہیں۔ اس لیے دو صورتاں نے، اس لیے دو وجوہات نے کہ سیلاب جو آ چکے ہیں، اس کی دو وجوہات اور دو صورتاں میرے سامنے۔ پہلی صورت وہ ہے کہ کچھ لوگاں تے اس سیلابی ریلے اور سیلابی صورتحال کچھ لوگاں دی آزمائش بن کے آئی، لیکن ساڈے ملک اندر جو دوسری طرف دوسری وجہ یا دوسری صورت ہے، 100 دے اندروں 90% جس کی وجہ تو عذاب کا ٹکڑا سیلاب ساڈے ملک اندر پھیل چکا اور لوگوں نے اپنی گرفت اندر لے لیا، یہ لوگاں دے، امت دے، قوم دے گناہ دا نتیجہ ہے۔ تقریباً 4 کروڑ دے قریب لوگ گھروں بے گھر ہو گئے، نہ گھر رہا، نہ مکان رہا، نہ چھت رہی۔ کروڑوں جانور سیلاب دی زد اندر آ کے مر گئے، ہزاروں انسان اسی سیلاب دی لپیٹ اندر آ کے
موت دے گھاٹ اترے اور کئی ایسے نے جنہاں دیاں لاشاں تک نہیں ملیاں. اور سوشل میڈیا دے ذریعے کئی ایک لاشاں دے جدوں منظر سامنے آئے نے تو جسم تے رونگٹا کھڑا ہوندا ہے, کپ کپی تاری ہون دی کیفیت آندی ہے. بڑے بڑے مالدار اور کروڑوں پتی آج 2 وقت دے کھانے نو ترس رہے نے. لاکھوں بیٹیاں اور بہناں گھروں بے گھر ہو گئیاں. چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں لاشاں پانی چ تردیاں نظر آ رہی ہیں. بڑی بڑی مضبوط ترین بلڈنگ بس پانی سیلاب دا ریلا آ کے اس نے ٹکرانے دی دیر ہے, اس طرح گری ہے جس طرح اس کا نام و نشان پہلے ہے ہی نہیں سی, اس طرح تو بے نام ہو گئی. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھیے, سورہ روم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا لوگوں خشکی اندر اور تری اندر جتنا فساد ہے نا, جو بھی عذابات دی صورتحال ہے, فرمایا ساری بما کسبت ایدی الناس, لوگوں تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے. فرمایا تواڈیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے. فرمایا تواڈے کرتوت نے, گناہ نے, جس کی وجہ تو عذابات نے. اور یاد رکھیے عذاب کدوں آندا ہے؟ حدیث تے غور کرنا, مسند حمیدی اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو زمین تے برائی پھیل جاندی ہے, جدو زمین تے بدی بدکاری زنا پھیل جاندہ ہے, ادو اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجدا ہے. زمین تے عذاب ادو اتردا ہے جدو لوگ اندر برائی پھیل جاندی ہے. زمین تے عذاب آندا ہے برائی دی وجہ تو. جے سمجھنا ہے تے حدیث عائشہ تے غور کیجئے. میری تواڈی اما جان صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ اما جی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو زمین تے زنا پھیل جائے گا ادو اللہ تبارک و تعالی انہاں تے عذاب بھیجے گا. یاد رکھنا جویں پہلیاں قوماں تے عذاب آئے اور قوماں ہلاک ہو گئیاں نے, اس طرح عذاب امت مسلمہ تے نہیں آئے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے عذابات آندے رہن گے. زنا دی وجہ تو عذاب ہے, فحاشی اریانی بدی بدکاری دی وجہ تو عذاب آندا ہے. زمین تے جدو برائی پھیل جائے, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جدو زمین تے برائی پھیل جائے ادو اللہ زمین تے عذاب اتاردا ہے. بتلائیے شریعت نے جس جس چیز نو برائی قرار دیا, کیڑی برائی ہے جڑی ملک پاکستان اندر, میرے اور تیرے معاشرے اندر, میرے اور تیرے شہر اندر, میرے اور تیرے گلی محلے اندر موجود نہیں ہے. اور برائی اندر سب تو بڑی برائی جو ہے وہ شرک ہے. بتلائیے کس شہر اندر شرک موجود نہیں ہے؟ پاکستان دا ہر شہر شرک دی لپیٹ اندر ہے. زنا ہر محلے اندر, ہر شہر اندر, ہر بستی اندر, ہر شہر اندر موجود ہے. ہنی مون جو اتنا بڑا ہوٹل کروڑوں روپے دی مالیت سیلاب تے ریلے اندر بہ گیا, زمین بوس ہو گیا. سوات کلام دے اندر اس کے اندر کام کرنے والے ایک ورکر دا انٹرویو ہوا. وہ ورکر بتلانے لگا کہ اس ہوٹل ہنی مون دے اندر جوڑے آندے, کوئی پوچھ نہیں, کوئی انہاں دی جناب علی انہاں دی تفتیش نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی پڑتال نہیں. یونیورسٹی اور کالجز دے بڑے بڑے طلباء لڑکیاں اور لڑکے گروپ بن کے جا رہے ہیں جناب علی سوات اور کلام میں اور دیگر ان علاقوں میں جا کے سیاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ جوڑے جا کے ان
ہوٹلوں میں کمرے لے کے ٹھہرتے رہے. اس جناب علی ورکر نے انٹرویو میں کہا کہ اس ہوٹل میں بدی بدکاری اور زنا عام تھا, شراب لڑکیاں آ کے یہاں عام پیا کرتی تھی, اور اس ورکر نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھاؤں اس ہوٹل کو جو اللہ نے برباد کر دیا, اس کا نام و نشان زمین سے ختم کر دیا, سیلاب کے ریلے کی زد میں یہ بہ گیا, یہ سارے کی سارا یہ عذاب کی لپیٹ میں آنے کی وجہ زنا ہے. جب زمین پہ زنا برائی پھیل جائے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. جب علم میں ہے کہ فلاں یونیورسٹی فلاں کالج میں مرد اور عورت کا, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم ہے اور وہاں زنا کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں, تو بچی کو اس یونیورسٹی میں پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ گورنمنٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر چاہتے ہو یہ ملک عذاب الہی کی گرفت سے بچ جائے, پھر اس ملک کو برائی سے پاک کرنا ہوگا, ادروائز اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. الگ کیا جائے, لڑکوں کا کیمپ الگ کیا جائے, لڑکیوں کے کیمپس الگ بنائے جائے, الگ الگ بلڈنگ کا اور سٹاف کا اہتمام کیا جائے. سکول ہو, کالجز ہو, یونیورسٹیز ہو, الگ الگ سیٹ اپ موجود ہو. سیاحت پہ جانا ہے تو لڑکوں کا الگ گروپ جائے, لڑکیوں کا الگ جائے. کو غیرت کا ماحول بھی ہونا چاہیے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا. دوسرا مقام قرآن پاک دا سورہ توبہ آیت نمبر 126 پڑھنے لگا. فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اولا یرون انہم, فرمایا کیا تسی نہیں ویندے, انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. فرمایا سال اندر ایک مرتبہ یا سال اندر کئی مرتبہ تسی مختلف عذابات دی لپیٹ اندر آندے ہو, کیا ویندے نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر نجات چاہتے ہو ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. فرمایا اگر نجات چاہتے ہو اپنے گناہوں تو توبہ کیجئے, گناہ چھوڑیے, توبہ کیجئے, تا عذابات تو نجات ہوئے گی. کبھی کرونا دی صورت عذاب ہے, کبھی سیلاب دی صورت عذاب ہے, کبھی بیماریاں دی صورت, کبھی وبا دی صورت. وجہ کیا اسی گناہ دی دلدل اندر, برائی دی دلدل اندر پھنس کے. کیڑا گناہ ہے جڑا ساڑے ملک چ موجود نہیں ہے؟ شرک موجود ہے, زنا موجود ہے, بدکاری موجود ہے, فحاشی موجود ہے, عریانی موجود ہے, دھوکہ ساڑے اندر موجود ہے, فراڈ ساڑے اندر موجود ہے, جال سازی ساڑے اندر موجود ہے, رشوت اسی کھانے ہیں, رشوت اسی لینے ہیں, رشوت اسی دینے ہیں, سودی کاروبار اسی کرنے ہیں, سود لینے بھی ہیں دینے بھی ہیں, بینک دے کولوں سود تے کھاد بھی لینے ہیں, ٹریکٹر بھی لینے ہیں, گاڑی بھی لینے ہیں. سود ساڑے اندر موجود ہے, جھوٹ ساڑے اندر موجود ہے, چگلی غیبت ساڑے اندر موجود ہے, مسلمان تے تان زنی کرنا ساڑے اندر موجود ہے. بتلا یہ کبائر اور صغائر جو شریعت نے گناہ بیان کیے, کیڑا گناہ ہے جڑا ساڑے معاشرت برائی گناہ موجود نہیں؟ اگر عذابات تو بچنا ہے تو پھر گناہ نو چھوڑنا ہوئے گا, وگرنہ این سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی نے سانو ڈھیل دیتی ہے. وہ پانی دا سیلاب تے اے عذاب دی صورتحال, یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی بڑے جناب ساڑا مارکا یا ساڑے بڑے جناب
بڑے سورسز نے جدی وجہ تو اسی شاید بچ گئے ہیں، یہ اللہ دی رحمت ہی ہے، اس نے ڈھیل دی ہے کہ انسان بن جاؤ، وگرنہ اگر وہ شہر سیلاب کی لپیٹ میں، عذاب کی لپیٹ میں آ کے تباہ ہو سکتے ہیں تو ان شہروں کی کیا حیثیت ہے؟ اے سارے ہیلے نے، اے ساریاں بس گلا ہی نے، اور فلاں ڈیم بن جاتا تو یہ ہو جانا تھا، فلاں ڈیم بن جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، زمینی حقائق کے اعتبار سے ان کے فوائد ہیں، ان احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ڈیم نہ بھی ہو، اللہ نہ چاہے تو کسی ایک انسان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ جب ہم نے گناہ کی طرف رغبت اختیار کی ہے، رب کو بھول گئے، تب عذاب آئے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، توجہ فرمانا، سیلاب عذاب دی صورت دے اندر آ چکے ہیں، اللہ کو توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی رحم والا معاملہ کر دے۔ اسی من حیث القوم اللہ دے مجرم بن چکے ہیں، پوری قوم اندر برائی موجود ہے، رب دی پوری زمین تے برائی پھیل چکی ہے، توبہ گناہ تو توبہ کیجئے، رب دی طرف رجوع کیجئے۔ اور دوسرا کام ہے ساڑے کرنے والا کہ جڑے ساڑے بھائی عذاب دی سیلاب دی لپیٹ اندر آ چکے ہیں، انہاں واسطے خیر خواہی دا جذبہ پیدا کیجئے، ہمدردی کیجئے، انہاں واسطے احساس اپنے دل اندر پیدا کیجئے۔ توجہ فرمانا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے پیغام نازل فرمایا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے جس نے کسی ایک انسان دی جان نو بچا لیا، گویا اس نے ساری انسانیت دی جان بچائی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ مصنف ابن ابی شیبہ اندر اسی آیت مبارکہ دی تفسیر اندر فرماندے نے من احیاہا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت دی تفسیر اندر لکھا، فرماندے نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس آیت دی تفسیر اندر امام مجاہد رحمہ اللہ بڑے پیارے الفاظ لکھے، فرمان لگے اس دی تفسیر ہے کہ جس نے کسی ڈوبنے والے شخص نو بچا لیا یا جلنے والے کسی شخص نو آگ تو بچا لیا، کوئی شخص ڈوب رہا ہے، فرمایا جس نے اس ڈوبتے نو بچا لیا، غریق ڈوبنے والے نو بچا لیا، یا کوئی شخص آگ دی لپیٹ اندر آ رہا ہے، فرمایا اس نو جلنے تو بچا لیا، سمجھ لو اس نے ایک انسان نو نہیں بچایا بلکہ اس نے ساری انسانیت نو بچا لیا۔ یاد رکھیے ڈوبنے والے شخص نو بچانا ہر صاحب استطاعت مسلمان تے واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علماء امت نے اتھوں تک بھی الفاظ لکھے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی شخص تواڈے سامنے ڈوب رہا ہے، فرمایا نماز توڑ کے بھی اس نو بچانا پڑے تو نماز توڑ کے مسلمان جو ڈوب کے مرنے دے قریب ہے، فرمایا اس نو بچائیے۔ اور فقہائے امت دا اتفاق ہے اس بات تے کہ ڈوبتے ہوئے شخص نو استطاعت دے باوجود، ہمت طاقت قوت دے باوجود نہ بچانے والا گناہگار ہے۔ ایک گروہ موجود ہے مالکیہ دا، دنیا اندر موجود نے مالکی، عرب اندر بہت کثرت نال نے، امام مالک رحمہ اللہ دے جڑے مقلدین نے، مالکیہ دے نزدیک تو جس شخص دے سامنے کوئی ڈوب کے مر رہا ہے اور اس نو بچاندہ نہیں ہو بندہ، مالکیہ آندے نے جڑے بندے دے سامنے کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اور اس نے اس نو بچایا نہیں، اس بندے تے دیت پاؤ، وہ دیت ادا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ڈوب کے فوت ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ انہوں شہیدہ اندر کھڑا کر دے۔
یاد رکھیے مدد دیاں دو اقسام نے، ایک تو ہے کہ ڈوبنے والے نو بچانا، اس کی مدد کرنا، خیر خائی کرنا، اس نو ڈوبنے تو بچا لینا۔ دوسری مدد دی صورت حال ہے کہ جیڑا بندہ کسی نقصان اندر آ گیا، کسی مصیبت اندر پھنس گیا، کوئی اس کا مالی نقصان ہو گیا کسی آفت دی وجہ تو، مصیبت دی وجہ تو، اس کے نال مالی تعاون کرنا، یہ بھی مدد ہے۔ حدیث تے غور کیجئے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک صحیح البخاری اندر 6011 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، اے اہل اسلام مسلمانوں ایک دوسرے نال محبت کیجئے، ایک دوسرے دے نال پیار کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا مسلمان دی مسلمان دے نال محبت رحم دلی دی مثال اسی طرح میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان دے نال محبت اور رحم دلی دے معاملے اندر ایک جسم دی مانند ہے۔ فرمایا جویں جسم دے کسی ایک حصے نو، ایک عضو نو تکلیف ہوئے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورے جسم دے اندر بے چینی دی کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح سمجھ لو اگر کسی بندے دی انگلی اندر شدید درد ہوئے، پورا دا وجود بے چین ہوتا ہے اس انگلی دی درد دی وجہ تو، حالانکہ جسم دے ایک حصے ایک عضو انگلی اندر درد ہے لیکن پورا جسم پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن مسلمان آپس اندر ایک جسم دی مانند نے، ایک مسلمان پریشان ہوئے تے دوسرا مسلمان بے چین ہوئے، یہی ایمان ہے۔ اسی سوچیے اسی ایک جسم دی مانند رہ گئے ہیں، ساڑھے سامنے کو مردہ ہوئے تھے آندھے کوئی نہیں، اور فلاں موقع تے انہیں کہڑا ساڑھے نے چنگا کیتا، چنگا مرن دے جان چھوٹے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام خیرخواہی کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے تمام مسلمان ایک جسم دی مانند نے، ایک مسلمان تکلیف اندر ہوئے تو دوسرا اس کی تکلیف نو محسوس کرے، یہ ایمان ہے۔ دوسری حدیث سنیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر 2564 نمبر روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندو آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات آپس اندر حسد نہ کیتا کرو۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی نو دھوکا نہ دیو۔ چوتھے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بھائی دے نال غصہ نہ کرو، ناراضگی نہ کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچویں نمبر تے فرمایا جدو مسلمان بھائی نو مدد دی ضرورت پڑ جاوے، وہ کسے مصیبت اندر کسے مشکل اندر پھنس جاوے، فرمایا اس نو مدد دی ضرورت پڑ جاوے تے میں نبی حکم دے رہا ہاں اس دی مدد کرو، او دے تو پیٹ نہ پھیرو، او دے تو منہ نہ موڑ لو، بلکہ اس دی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے مسلمان دے کولوں کوئی خطا ہو جائے تے اس نو معاف کر دو، بدلہ نہ لیا کرو۔ تیسری حدیث پاک تے غور کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حدیث بھی صحیح مسلم دے اندر 3699 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جس نے دنیا اندر کسے مسلمان کسے مومن دی پریشانی تکلیف نو دور کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت دی اس دی پریشانی تکلیف نو دور کر دے گا۔ فرمایا جس نے دنیا اندر کسے مسلمان دی کوئی پریشانی کوئی تکلیف وہ دی مدد کر کے دور کی نا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت دی تکلیفاں جو اس دی تکلیف اور پریشانی دور کر دے۔ قیامت کی راحت چاہتے ہو، قیامت والے دن سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، پھر دنیا اندر جڑا مسلمان تنگی اندر ہے اس واسطے آسانی پیدا کیجیے، اس دی مدد کیجیے۔ سمجھنا ایک اور حدیث سے صحیح مسلم سننا، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مشکل اندر پڑے مسلمان مومن واسطے آسانی کی، اللہ دنیا اندر بھی اس بندے لی آسانی کر دے گا اور آخرت اندر بھی اس لی آسانی کر دے۔ حقیقی خوشی دنیا اندر حقیقی سکون چاہتے ہو پھر دوسرے واسطے آسانی کیجئے۔
پھر مشکل اندر پھنسے دی مدد کی دی، اس واسطے خیر خائی دا جذبہ رکھیے۔ اللہ دنیا اندر بھی سکون دے گا، دنیا اندر بھی راحت دے گا، دنیا اندر بھی خوشی دے گا، اور قیامت دی تکلیف دور کر کے قیامت رو بھی تواڈے لیے آسانی کرے گا۔ کبھی تصور تو کیجئے قیامت دا دن اے سودا مہنگا نہیں ہے، اگر دنیا اندر تسی کسی دی مدد کرو، تعاون کر دو، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تواڈی مدد کر دے، بڑا سستا سودا ہے۔ قیامت کا دن جس دن ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بھائی کام نہیں آئے گا۔ باپ کہے گا اللہ میرے بیٹے نو جہنم اندر پھینک دے لیکن مینوں بچا لے۔ ماں کہے گی اولاد جاندی ہے جہنم اندر جائے لیکن اللہ مینوں بچا لے۔ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندے نو اپنی جان دی، اپنی نجات دی فکر ہوئے گی، کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تیرا عمل تیرے کام آئے گا جو دنیا اندر تو کسی مسلمان دی مدد کی، کسی مسلمان لی آسانی کی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے آسانی پیدا کر کے تینوں جنت عطا کر دیں۔ تصور تو کیجئے قیامت دے دن دا، اے زمین تانبے دی بن جائے گی، سورج 1 میل دے فاصلے تے اگ برسائے گا، لوگ پسینے اندر شرابور ہون گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دے گھٹنیاں تک پسینہ، کسی دے گھوڑیاں تک پسینہ، کسی دی کمر تک پسینہ، کسی دے کندھیاں تک پسینہ ہوگا، اور کئی بد نصیب اپنے پسینے اندر ہی ڈبکیاں لے رہے ہون گے، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ حوض کوثر دا حوض بھی کافی فاصلے تے دور ہوئے گا، پیاس لگی ہوئے گی، پانی نو بندہ ترس رہا ہوئے گا۔ پل صراط دا منظر بھی سامنے ہوئے گا جس تو گزرنا اپنے اعمال دی وجہ تو ہے، ورنہ رسول اللہ نے فرمایا کئی لوگ پل صراط تے جہنم اندر گر رہے ہون گے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال دے نالوں بریک ہوئے گی۔ اس منظر نو سامنے رکھیے، ہر بندہ دو آسانی دی تلاش اندر ہوئے گا۔ اگر اس دن دی آسانی چاہتے ہو، آج اپنے مظلوم اور مصیبت اندر پھنسے مسلمان بھائی لی آسانی پیدا کر دو۔ حقیقی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے اگر تسی دنیا تے کسی لیے آسانی پیدا کرو گے، اللہ دنیا بھی تواڈے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ میں کتاب پڑھ رہا سا، اس اندر ایک واقعہ لکھا ہوا، کہ ایک خاتون اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، راستے اندر اس کی گاڑی دا ٹائر خراب ہو گیا، ایک نوجوان شخص آ رہے پیچھے اپنی گاڑی تے، اس نے دیکھا اکیلی خاتون ہے، روڈ تے کھڑی ہے، یقیناً گاڑی اندر کوئی خرابی آ چکی ہے۔ وہ اپنی گاڑی تو نیچے اتریا، اس نے پوچھا کہ بہن کیا معاملہ ہے، میں تھوڑی مدد کر سکنا؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، گاڑی دا ٹائر خراب ہو چکا ہے، میرے چ اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو تبدیل کر سکاں۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کی گاڑی دے ٹائر نو کھولیا، سٹپنی نکالی، گاڑی چوں نکال کر کے ٹائر چینج کر دی، سٹپنی لگا دی۔ جدو نوجوان کام ختم کر کے اپنی گاڑی دی طرف بڑھنے لگا نا، اس عورت نے 500 ریال نکالے، نکال کے اس کو کہنے لگی اے تیری محنت ہے، مزدوری ہے، جو تو محنت کر کے میری گاڑی دا ٹائر چینج کیا۔ اس نوجوان نے پیسے لینے واسطے اپنا ہاتھ نہیں آگے بڑھایا، ایک جملہ بولے، کمال کر دیا، کہنے لگا میں تہاڈی مدد اس واسطے نہیں کیتی، تہاڈے نال خیرخائی بہنا اس واسطے نہیں کیتی کہ تسی مینوں معاوضہ دو،
میں تواڈے کو معاوضہ نہیں لینا، میں اس کا معاوضہ اللہ کو لواں گا۔ اس نے کہا پھر تو اتنی محنت کی ہے کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کو معاوضہ لینے واسطے۔ اور سن لو بہنا، جدوں میں کسی دی اللہ واسطے خیرخائی کرنا، کسی دی مدد کرنا، مینوں دلی سکون ملتا ہے۔ جڑے دلی سکون چاہتے ہو نا، اللہ واسطے کسی دی مدد کیجیے، کسی دی خیرخائی کر کے دیکھنا، اللہ تمہیں روحانی سکون عطا کرے۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ عورت بھی چلی گئی، اس نے سفر کیا، جس طرف جانا سی نکل گئی، آگے قریب شہر اندر پہنچی، بھوک لگی ہوئی سی، کھانے واسطے ایک ریسٹورینٹ اندر پہنچی۔ ریسٹورینٹ اندر جدو فیملی ہال اندر، لیڈیز دے ہال اندر پہنچی، اس کے سامنے ایک ویٹر آئی ہے آرڈر لینے واسطے، وہ خاتون ہے۔ اس نے آ کے آرڈر وغیرہ لیا، کھانا لگوایا۔ یہ عورت کھانا کھا رہی ہے اور ساتھ اس ویٹر خاتون وال دیکھ رہی ہے۔ جدو اس نے غور کیا، اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت تو حاملہ ہے اور شاید چند دنوں اندر اس سے بچہ بھی پیدا ہو جائے، لیکن ان ایام اندر تو عورت نو آرام اور سکون اور ریسٹ دی ضرورت ہے۔ یہ اس ہوٹل اندر، اس ریسٹورینٹ اندر اتنی مشکل دے نال یہ کام کر رہی ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے کھانا کھایا اور پھر اس خاتون ویٹر نو اپنے قریب بلا کے پوچھا، سوال کیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے ان ایام اندر کہ تیرے ہاں بچے دی ولادت قریب ہے اور تو محنت مزدوری کر رہی ہے، ویٹری کر رہی ہے اس ہوٹل اندر، ریسٹورینٹ اندر؟ وہ خاتون کہنے لگی، میرے ہاں چند ایام بعد اللہ رحمت فرمائے گا، بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا، لیکن بچے دی ڈلیوری واسطے ساڑھے کو اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ اسی جس ہاسپٹل تو شروع تو چیک اپ کروا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اور جتے ساڑھا ڈلیوری کروان دا ارادہ ہے، انہاں فیس 5000 ریال مانگی ہے۔ میرا شوہر محنت مزدوری کردہ ہے، جاب کردہ ہے، لیکن اس تے ہاں اتنی آمدن نہیں ہے کہ یک مشت 5000 ریال پے کر سکے۔ تو میں اس ریسٹورینٹ اندر چند ماہ تو جاب اختیار کی ہے، پیسے جمع کر کے ڈلیوری دے پیسے کا انتظام کران گی۔ اس عورت نے کمال کیا، اس نے نا 5000 ریال نکالے اور جو ریسٹورینٹ کا بل پے کیا نا، اس تو بعد بطور ٹپ اس نے 5000 ریال اس نے دے دی۔ ہن اس عورت نے 5000 ریال پکڑے، اپنے گھر اندر آ گئی۔ جو ہی گھر اندر پہنچی نا تو خامد نو کہنے لگی، جنہ پیسے والی محنت مشقت کر رہے سا اور پریشان سا، وہ تو مل گئے نے، میسر آ گئے۔ اس طرح ایک خاتون آئی ہے، اس نے کھانا کھایا، اے اس دی شکل و صورت، اے او دی شبات، اے او دا انداز گفتگو سی۔ خامد کہنے لگا اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے رحمت کی ہے، لیکن پھر دوبارہ اگر وہ خاتون آئے تو ضرور ملاقات کروانا۔ دوسرے روز وہی عورت اپنے ریسٹورینٹ اندر ڈیوٹی تے گئی ہے، وہی خاتون دوبارہ آئی، مقصد کھانا نہیں ہے، آ کے سپیشل اس ویٹر خاتون مل کے کہنے لگی، کل میں 5000 ریال دے گئی سا، اے میرا رابطہ نمبر ہے، اگر مزید ضرورت ہو تو مجھے بتلا دینا۔ پھر اس نے واقعہ دسیا کہ کل میں ذرا جلدی بھی سا، پیچھے لیٹ ہو گئی سا، اس طرح ٹائر پنکچر ہو گیا، لیکن اللہ دی رحمت ایک جوان نے ٹائر تبدیل کر دیا، کل میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکی، آج میں اس واسطے دوبارہ حاضر ہوئی، کل تیزی اندر بھول گئی۔ ایک خاتون اپنے گھر آئی، آ کے خاوند نے دسیا کہ آج وہ خاتون پھر آئی ہے اور کہہ کے گئی مزید پیسے کی ضرورت ہے تو بتلا دینا، اور ساتھ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ کل میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اس طرح ایک جوان نے تبدیل کیا۔ ہوں جس نے واقعہ سنا رہی نا، وہ رو پڑا، اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگا
یہ تو وہی خاتون ہے جس کی گاڑی کا کل ٹائر پینکچر ہویا تو میں ٹائر تبدیل کیتا، مینوں مزدوری دے رہی سی، میں نہیں لئی کہ میں تو اللہ واسطے خیر خائی کیتی، اللہ واسطے مدد کیتی۔ اللہ کسی دا حق نہیں رکھتا، اس نے رب واسطے مدد کی ہے، لیکن گھر اندر تنگی بھی ہے، پیسے نہیں لیے کہ میں اس کا معاوضہ رب کو لواں گا۔ رب نے دنیا اندر بھی آسانی کر دی اس واسطے، رب واسطے خیرخائی کی دیئے، رب واسطے مدد کی دیئے، پھر دیکھنا اللہ کمیں رحمت فرمائے گا۔ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حدیث پاک پہ غور فرمانا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی ہے کسے مسلمان دی مدد، کسے مسلمان دی خیر خائی کرنے دا کتنا اجر ہے۔ حدیث پاک سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر امام البانی رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے نے، 2593 نمبر روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسے مسلمان دی مدد کرنے واسطے اس دے نال چلاں، اے مینوں زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی دے اندر ایک مہینے دا اعتکاف کراں۔ فرمایا مسجد نبوی اندر ایک مہینے دا اعتکاف کرنے تو زیادہ بہتر اور پسندیدہ مینوں عمل اے ہے کہ میں کسے مسلمان دی مدد کرنے واسطے اس دے نال چل کے جاواں۔ کسی مسلمان دی مدد کرنے واسطے اس دے نال چل کے جانا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ ساری کائنات دے حکمران، ساری کائنات دے سردار مصطفیٰ دے جوتے دی مٹی تو قربان کر دئیے، حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اندر پھنسے لوگوں دی مدد کرنے واسطے انہوں نے نال چل کے جانا پسند فرماندے نے، اور عاشقان رسول اور محبان رسول عاشقی کا دعویٰ تو ہے، ہم مسلمان کی مدد کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہم جہاں کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہاں منہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ یا ہم میں ایمان نہیں ہے، یا ہمارا عاشقی کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ سنو اہل حدیث اہل سنت کے لوگوں، اگر رفع الیدین سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، دیگر سنتیں موجود ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں یہ بھی سنت ہے رسول اللہ کی؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کسی مشکل میں پھنسے انسان کی مدد کرو، اللہ کے بندو یہ بھی میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک طرف رفع الیدین دی سنت واسطے مساجد الگ بن گئے، مدارس الگ کھڑے ہو گئے، ایک سنت نہ محبت ہے اور باقی سنت کا کوئی خیال نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث سننا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا مینوں پسند ہے میں مسجد نبوی چ اعتکاف کراں، یہ دے نالوں بہتر میں کسی مسلمان دی مدد واسطے اس دے نال جاواں۔ قبیلہ مضر دے لوگ نبی علیہ السلام دے سامنے آئے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے۔ قبیلہ مضر دے لوگاں نوں نبی علیہ السلام نے ویکھیا، فاقہ کشی دی وجہ تو، بھوک دی وجہ تو قبیلہ مضر دے لوگ انتہائی پریشان تے مایوس نے۔ نبی علیہ السلام نے جدو قبیلہ مضر دے لوگاں نوں فاقہ کشی اندر ویکھیا تے رسول اللہ بھی پریشان ہو گئے نے، وا محبوب تہاڈی شان تو قربان، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اسی تے بھائی نو تنگی چ ویکھیے تے خوش ہونے ہاں، اسی تے شریکے نو تنگی چ ویکھ کے خوش ہونے ہاں، تے اسی جناب علی ہنسنے ہاں، اسی انہاں تے انگلیاں اٹھانے ہاں، تان کرنے ہاں۔ ویکھیا ہن پھسیا ہے نا اے مصطفیٰ دی سنت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبیلہ مضر دے لوگاں نوں ویکھیا ہوئے فاقہ کشی اندر مبتلا نے، میرے محبوب پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پریشانی دی حالت دے اندر فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قبیلہ مضر دے لوگاں نے تعاون کی دی ہے، انہاں دی مدد کی دی ہے۔ صحابہ اکرام تعاون لے کے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام مدد واسطے چندہ جمع کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جدو ویکھیا قبیلہ مضر دے لوگاں دی مدد واسطے صحابہ اکرام نے تعاون کیتا تے ڈھیر لگ گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے جدو حالت کفیت ویکھی ہے تو نبی علیہ السلام مسکرا پے نے، رسول اللہ مسکرائے نے، آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا ہوئے۔ نبی علیہ السلام ویکھ
دیکھ کے خوش ہو گئے نے، مصطفیٰ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا، صحیح مسلم اندر حدیث سے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تے مسلمان دا بھائی ہے، یہ مسلمان تے ظلم نہیں جے کردا۔ نبی پاک نے فرمایا نہ ہی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو مدد دے بغیر چھوڑ داوے، جتھے انہوں مدد دی لوڑ پوے اتھے دی مدد کر داوے۔ نبی علیہ السلام دی 9ویں حدیث تے غور فرمانا، میرے محبوب علیہ السلام نے جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، خیر والے بندے دا تے شر والے بندے دا فرق بیان کیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام تشریف فرمانے، محبوب صحابہ کرام دے اندر تشریف لے آئے نے، آپ صحابہ دے قریب ٹھہر گئے نے، تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میں تانوں اچھے تے برے بندے دی پہچان نہ کروا دے ہاں، خیر تے شر والے بندے دا بیان نہ کر دے ہاں۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام فرمان لگے جی محبوب جی ضرور بتلاؤ نا۔ عربی صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ بیان کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ بہترین اور اچھا انسان ہے جدے کولو لوگ خیر دی تے مدد دی امید رکھن۔ فرمایا اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے جدے کولو خیر دی مدد دی امید رکھی جائے۔ فرمایا برا انسان ہے جس تے کولو لوگ شر دی اور نقصان دی امید رکھن۔ میں اور تسا اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے کہ اسی خیر والے ہیں یا شر والے ہیں، اسی اچھے انسان ہیں یا برے ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان اندر جھانکے کہ میرے رشتہ داراں دا، میرے محلے دار، میرے علاقے والے، میرے عزیز و اقارب دا میرے بارے میرے کو کیا توقع ہے، میرے کو رشتہ داروں خیر دی توقع ہے یا شر دی توقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے تے رحم کرے تو پھر سن لو، اللہ اس بندے تے رحم کر دے جڑا دوسرے تے رحم کرے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جامع ترمذی اندر فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا لوگو تسی زمین والیاں تے رحم کرو، آسمان والا خالق کائنات رب العالمین تواڈے تے رحم کرے گا۔ اور سنیں ابی داؤد اندر الفاظ نے محبوب نے فرمایا جس تے کولوں رحمت اور رحم دلی چھین لئی گئی وہ بدبخت انسان ہے۔ رحم دا خارجی اثرات نے رحم کیجئے، کو مصیبت اندر اس کی مدد کیجئے، کو بھوکا اس نو کھانا کھلائیے، کوئی پیاسا اس نو پانی پلائیے، مریض ہے اس نو دوا لے کے دیجئے۔ اور یاد رکھیے رحم و مدد دا پہلا فائدہ جدو تسی کسی تے رحم کرو گے اللہ آسمان تو تواڈے تے رحمت نازل کرے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری اندر روایت لائے دوسرا فائدہ کسی دی خیرخائی، کسی دی مدد، کسی تے رحم کرنے دا۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر 2486 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ چلدا جا رہا ہے تے پیاس لگی ہے، کنویں دے قریب پہنچے، کنویں اندر نیچے اتریا ہوئے، نیچے اتر کے کنویں اندر وہ پانی پیتا ہے، پھر باہر نکلیا ہوئے، جو جان لگ گیا تے اے دی نظر پہ گئی ہے ایک کتا وے اس نو شدید پیاس لگی ہے، اتنی شدید کتے نو پیاس لگی ہے کہ او قریب گیلی مٹی پڑی ہے اس تے زبان مار رہا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو ترس آ گیا، رحم آ گیا ہوئے، یہ خیرخائی جانور دے نال کرنے لگا ہوئے، یہ جانور دی کتے دی مدد کرنے لگا ہوئے۔ اس نے کی کیتا ہے کہ انہیں اپنا موزہ پکڑیا ہوئے تے کنویں اندر نیچے اتر گیا ہوئے، انہیں موزے اندر پانی ڈال کے موزہ اپنے منہ اندر لے کر کے پھر کنویں تو باہر نکلیا ہوئے، اس نے اس موزے اندر لیا کے پانی ایک کتے دے منہ اندر ڈال دیتا ہوئے۔ اس نے ایک جانور دی کتے دی مدد کیتی ہے، ایک جانور کتے نہ رحم دلی تے خیرخائی دا معاملہ کیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
جڑا جانور دے نال رحم دلی کرے، جڑا پیاسے جانور نو پانی پلا دے وے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا وے، تے جڑا غریب بھائی تے رحم کر جاوے، جڑا غریب بہن تے رحم کر جاوے، جڑا غریب رشتہ دار دی مدد کر دے وے، جڑا پیاسے تے ترسے تے مکان تے چھتاں تو بغیر جڑے بیٹھے، جڑا انہاں مسلماناں دی مدد واسطے پیسہ خرچ کر دے، وہ اپنی مغفرت تے اجر واسطے رب دے کولوں امیدوار بن جاوے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام جدو اس نے اس کتے دے نال خیر خائی کی تھی اللہ نے اس کی مغفرت کر دیتی ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے محبوب جی کیا جانور دے نال ہمدردی کرنے تے بھی ثواب ملدا ہوئے، کیا جانور نہ ہمدردی کرنے تے بھی اجر ملدا ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، ہر جگر والی زندہ چیز جڑی ہے، فرمایا ہر زندہ جگر والی چیز دے نال رحم دلی کرو گے تے اللہ اس تے اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسی بھی جگر والی زندہ چیز نہ خیر خائی کرے اللہ اس تے ضرور رحم کرے گا، اللہ اس نو ضرور ثواب عطا کرے گا۔ دور حاضر دا ایک واقعہ سماعت کیجیے، چند ماہ قبل ایک شخصیت اس دنیا تو تشریف لے گئی، ولی کامل صوفی محمد عیش صاحب رحمت اللہ علیہ، صوفی عیش صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد دے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی حافظہ اللہ فرماندے نے صوفی عیش صاحب جدو اپنے دور طالب علمی دے اندر مدرسے اندر پڑھیا کردے سن تے انہاں دا کھانا گھر تو آیا کردا، تے ایک دن صوفی صاحب مسجد اندر مدرسے دی مسجد اندر داخل ہوئے نے، کی ویکھیا ایک بزرگ ہے تے بڑا پریشان حال پیا ہویا ہوئے، او دا جسم بھی کچھ جلیا ہویا ہوئے۔ صوفی صاحب نوجوان سن، طالب علم سن، اگے ودا نے، اگے ود کر کے آگے بڑھ کر کے اس بزرگ نو پوچھا بزرگو کتھوں آئے ہو، اتنے تسی زخمی محسوس ہو رہے ہو، تہاڈا جسم جلیا ہوئے، وجہ تے سبب کی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا بیٹے اگر پوچھ ہی لیا ہوئے پھر سن لے، میں بڑا مالدار انسان ہاں لیکن اللہ نے میرے اولاد کوئی عطا نہیں کی تھی، بیٹے اللہ دی بڑی نعمت نے، بیٹیاں اللہ دی بڑی نعمت نے، دعا کر دو جنہاں کو بیٹے بیٹیاں نہیں اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ وہ فرماندے نے میں اس بزرگ دے قریبا کہنے لگا بیٹا میری اولاد کوئی نہیں، جائیداد تے مال بڑا ہوئے، بتیجیاں نے جائیداد دے لالچ اندر میرے جسم تے تیزاب پھینک دیتا ہوئے کہ مر جائے گا تے جائیداد ساری تے قبضہ کر لواں گے۔ اے بیٹا میرا کوئی جسم جل گیا تے میں گھروں دوڑ آیا ہاں، ہن میں کل تو بھوکھا ہاں، شدید بھوک لگی ہے۔ صوفی عیش صاحب رحمت اللہ علیہ جڑا گھروں کھانا آندا اس دے اندروں ادھا کھانا لے کر کے بزرگاں نو کھلا دیتا ہوئے، روزانہ معمول دے مطابق صبح بھی تے شام بھی اس بزرگ نو کھانا کھلا رہے نے۔ وہ بزرگ جدوں بھی کھانا کھاندا ہے تے کھانا کھا کے کی آندا ہے او بیٹا تو مینوں کھانا کھلایا اللہ تینوں اپنے گھر دا حج نصیب کر دے، او پتر اللہ تینوں بیت اللہ دا حج نصیب کر دے۔ صوفی عیش صاحب رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں بزرگ 10-15 دن اس جامع اندر رکے نے معمول دے مطابق روزانہ کھانا اس نو آدھا کھلا دیندے نے، او بزرگ ایہی دعا دیندے نے۔ علامہ عبدالعزیز شیخ الحدیث الوی حافظہ اللہ فرماندے نے اس بابے دی دعا اللہ نے قبول کیتی ہے، صوفی عیش صاحب نو اللہ نے زندگی اندر بیت اللہ دے 50 حج نصیب کر دیتے ہیں۔ ایک مظلوم تے دکھی نو کھانا کھلایا، بھوکے نو کھانا کھلایا تے دعا مل گئی ہے، 50 حج بیت اللہ دے کیتے ہیں۔ میرے گاؤں دے نال دا گاؤں ہے صوفی عیش صاحب دا 36 گاہ پہ کئی دن صوفی عیش صاحب رحمہ اللہ دی صحبت اندر گزارنے دا شرف نصیب ہوا۔ جیب اندر پاکٹ اندر چند پیسے تو علاوہ کرائے تو علاوہ پیسے بھی نہیں سنوندے، پیسے نہ محبت بھی نہیں، پیار بھی نہیں، پھر بھی 50 حج بیت اللہ دے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی زندگی خیر پیدا کرے پھر مصیبت زدہ دی مصیبت کیجئے، بھوکے نو کھلانا کھانا کھلائیے، اس کو دعا لیجئے، اللہ ضرور رحمت کرے گا۔ اللہ حق نہیں رکھے گا، اللہ ضرور رحمت کر دے گا۔ کھانا کھلانا کوئی معمولی عمل ہے۔ آخری حدیث سنیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح جامع صغیر اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو کھانا کھلاندا ہے اللہ دے نزدیک پسندیدہ عمل اندروں یہ پسندیدہ ترین عمل ہے کہ بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو کھانا کھلا دے۔ دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دوسرے مسلمان نو کوئی چیز عطا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل تے خوش ہو جاندے نے۔ تیسری حدیث تے غور کرنا، سننا حدیث پاک پوری توجہ نہ سماعت کرنا۔ اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کر لے، سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ اللہ نو زیادہ محبوب نے، وہ لوگ رب دے پیارے نے۔ محبوب جی کیڑے لوگ اللہ دے زیادہ پیارے نے؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے وہ لوگ جڑے دوسرے واسطے فائدہ مند ثابت ہوندے نے، دوسرے دے واسطے فائدے دا نفع دا کم کردے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے اللہ نو پسندیدہ ترین عمل اے نے، پہلا عمل اللہ نو اے پسند ہے کہ بندہ کسے مسلمان نو، کسے مسلمان بھائی نو کوئی مدد کر کے خوش کر دے وے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دی کوئی تکلیف دور کر دے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دا قرضہ ادا کر دے وے۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بھوکے نو کھانا کھلا دے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو اپنا محبوب بنا لیندے نے، اللہ ایسے بندے نال پیار کر لیندے نے۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماندے نے، یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے۔ عبداللہ بن سلام فرماندے جدوں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے، لوگ آ رہے نے، استقبال ہو رہا ہوئے، میں بھی 3 مرتبہ آیا نبی علیہ السلام نو ویکھنے واسطے۔ جدوں میں پہلی مرتبہ آیا رسول پاک دے چہرے تے نظر پڑی ہے تے جدوں میری نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پڑی ہے عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں تورات دا تے زبور دا عالم ساں، جو ہی رسول اللہ دے چہرے تے نظر پئی ہے میں کہ عبداللہ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکدا، اے تے سچا چہرہ ہوئے، اے چمکدا چہرہ واقعی اللہ دے نبی نے۔ عبداللہ بن سلام فرماندے نے پہلی حدیث پاک جڑی میں رسول اللہ دی زبان چو سنی ہے، نبی پاک وال ویکھ رہا تے رسول اللہ کی فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، لوگو سلام نو عام کر دو، واطعموا الطعام، لوگوں نو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، صلہ رحمی کیتا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جدو رات نو لوگ سو جان ادو اٹھ کے نماز پڑھیا کرو۔ فرمایا 4 کم تسی کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی نہ پروٹوکول نہ اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جنت اندر داخل ہو جاؤ گے تے جنت دے اندر جڑے اللہ جنتیاں نو محل تے کمرے عطا کرے گا وہ کتنے پیارے ہون گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی دے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جنت دے اندر جڑے جنتیاں نو اللہ کمرے عطا کرے گا، باہروں کھڑا بندہ اندر دا منظر دیکھے گا، اندروں کھڑا بندہ باہر دا منظر دیکھ سکے گا، شیشے دے محلات چمکدار شیشے دے محلات اللہ عطا کر دے گا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عربی کھڑے ہوئے نے، فرمایا محبوب جی وہ پیارے محلات تے کمرے کس نو نصیب ہون گے؟ نبی پاک نے فرمایا اے اونا لوگاں نو اللہ کمرے عطا کرے گا سب تو پہلے نمبر تے جڑے لوگ اچھی بات کر دے نے، اچھی تے خیر دی گل کر دے نے، دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑے لوگاں نو کھانا کھلاندے ہون گے، تیسرے نمبر تے جڑے پابندی نہ روزے رکھ دے ہون گے، چوتھے نمبر تے جڑے نماز تہجد پڑھ دے ہون گے، فرمایا اللہ انہوں جنت بھی دے گا، جنت اندر محلات بھی نصیب کرے گا۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے، اللہ سانو مسلمان اور مظلومہ دی مدد کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔